روح اور اس کے متعلقات کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ روح ایک نورانی جسم خفیف ہوتا ہے جو انسان کے جسم میں نفوذ کرتا ہے، حلول کر جاتا ہے، ویسے ہی جیسے پانی گلاب میں حلول کرتا ہے اور تیل زیتون میں اور انگارہ آگ میں۔ جب تک یہ روح انسان کے جسم میں نافذ رہتی ہے اور حلول اس کا رہتا ہے، اس وقت تک انسان کا جو جسم ہے، وہ آنکھیں آپ دیکھتے ہیں کہ دیکھتی ہیں، کان سنتے ہیں، زبان بولتی ہے، ہاتھ کام کرتے ہیں، پاؤں چلتے ہیں، سارا جسم وہ انسان کے ارادہ کے تحت کام کرتا ہے۔ اور جب یہ روح انسان کے جسم سے نکل جاتی ہے تو پھر وہ جو جسم ہوتا ہے وہ کارآمد نہیں رہتا۔ اللہ رب العزت نے روح کو انسان کے جسم سے پہلے پیدا کیا ہے۔ اس حوالے سے بخاری و مسلم کی یہ روایت ہے جو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روحیں یہ مجتمع لشکر ہیں جو ان میں سے ایک دوسرے سے متعارف ہوتی ہیں، آشنا ہوتی ہیں، وہ دنیا میں بھی آ کے ایک دوسرے سے وہ لوگ آشنا ہو جاتے ہیں، اور جو روحوں کی دنیا میں جو نا آشنا ہوتی ہیں وہ جب زمین پہ آتی ہیں تو پھر وہ ایک دوسرے سے اختلاف کرتی ہیں۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے، اور 3336 نمبر اس کا بخاری میں اور مسلم میں اس کا نمبر ہے 6584۔ پھر اس کے علاوہ یہ یاد رکھیے کہ بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے کہ انسان جب رحم مادر میں 120 دن کا ہوتا ہے، رحم مادر میں 120 دن کا ہوتا ہے، تو اس وقت انسان کے جسم میں روح کو پھونکا جاتا ہے۔ اور پھر کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ رب العزت نے فرمایا لکل اجل کتاب، ہر ایک کا ایک وقت مقرر ہے، جب وہ وقت موت آ جاتا ہے تو پھر انسان کے جسم سے روح نکال لی جاتی ہے اور انسان پہ ایک لمحہ کے لیے موت طاری ہوتی ہے، ایک وقت کے لیے، اس جہان سے اگلے جہان میں منتقل ہونے کے لیے۔ یہاں پہ ایک سوال ہوتا ہے کہ کیا روح کو بھی موت آ جاتی ہے؟ تو بعض علماء نے یہ اپنے اقوال بیان کیے ہیں اور اپنی تحقیق بیان کی ہے، لیکن جو جمہور علماء ہیں، محققین ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ روح پہ موت طاری نہیں ہوتی۔ کیا روح کا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو علم ہے؟ اس حوالے سے بھی علماء میں اختلاف ہے، لیکن اہل سنت علماء کی جو اکثریت ہے وہ اس طرف گئی ہے کہ روح کا بھی اللہ رب العزت نے جتنا چاہا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو علم دیا، کتنا وہ خدا جانے یا مصطفیٰ جانے۔ حضرت امام بدر الدین عینی حنفی علیہ الرحمہ، انہوں نے عمدۃ القاری جلد 2 صفحہ 201 پہ اس حوالے سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو روح کا علم نہ ہو، یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو روح کا علم نہ ہو؟ اور اس کے علاوہ حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المتوفیٰ 1052 ہجری، انہوں نے مدارج النبوت میں یہی اپنا موقف بیان کیا ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے روح کا بھی جتنا چاہا علم عطا فرمایا۔ یہاں تک کہ مفتی محمد شفیع دیوبندی جو علماء دیوبند میں ایک بہت اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، معارف القرآن ان کی تفسیر ہے جلد 5 صفحہ 528، اس میں وہ یہی بیان کرتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اس کو بیان کر کے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو روح کا علم نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت اس کی نفی نہیں کرتی، اس کی نفی نہیں کرتی۔ اگر کسی نبی اور رسول کو وحی کے ذریعے یا کسی ولی کو کشف و الہام کے ذریعے اس کی حقیقت معلوم ہو جائے تو اس آیت کے خلاف نہیں ہے۔ روح کا ٹھکانہ کیا ہوتا ہے جسم سے نکلنے کے بعد؟ اس حوالے سے بھی مختلف روایات ہیں۔ مومنوں کی ارواح تو اعلیٰ علیین میں ہوتی ہیں اور کافروں کی ارواح وہ سجین میں ہوتی ہیں، اور مومنوں کی ارواح کو جسم سے نکالنے کے بعد بڑی عزت و احترام اور ریگارڈ کے ساتھ لے کر جایا جاتا ہے، اور کافروں کی روح اس سے بڑی نفرت کا اظہار کیا جاتا ہے جو وہ اسی لائق ہوتی ہیں۔ اور پھر یہ بات بھی یاد رکھیے کہ روح وہ چاہے جنت میں ہو، حضرت امام مالک تو کہتے ہیں کہ روح آزاد ہوتی ہے، جہاں چاہتی ہے وہ جا سکتی ہے۔ بہرحال یہ مختلف اقوال ہیں، لیکن روح جہاں بھی ہو، جنت میں ہو یا وہ کافروں کی روح سجین میں ہو، جو انسان کا جسم ہوتا ہے دنیا میں، وہ قبر میں ہو یا جس جگہ پہ بھی اس کے اعضاء جس کیفیت میں بھی ہو، اس کے ساتھ اس کا لنک رہتا ہے، اس کا تعلق رہتا ہے۔
اور پھر اس حوالے سے ایک اور بات بھی ہے کہ کیا جو روحیں ہوتی ہیں وہ زندوں کے احوال اور اعمال پر مطلع ہوتی ہیں؟ کیا وہ اپنے پیچھے جو گھر والے ہوتے ہیں، جو تعلق دار ہوتے ہیں، جو رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ان کا کوئی رابطہ رہتا ہے؟ کنز العمال کی یہ روایت ہے، اور جلد 15 صفحہ 684 پہ حضرت امام علی متقی ہندی علیہ الرحمہ المتوفیٰ 975 ہجری، انہوں نے بیان کیا ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب مومن کی روح قبض کی جاتی ہے تو اس کے ساتھ اللہ کے بندوں میں سے بخشے ہوئے لوگ ملاقات کرتے ہیں۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ بھی کنز العمال کی ہی روایت ہے، جلد 15 اور صفحہ 685 ہے۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم اپنے برے عملوں سے اپنے عزیزوں کو رسوا نہ کرو، کیونکہ تمہارے قبر والے رشتہ داروں پر تمہارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ تو یہ جس لیول کی روایات ہیں، ان پر کوئی ہو بہو لفظ بلفظ ایمان رکھتا ہے تو بھی اس کے لیے ٹھیک ہے، اور اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے دلائل کی بنیاد پہ تو بھی ٹھیک ہے، اس میں کوئی اس پر قدغن نہیں ہے، کوئی اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔